صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائس میں ایک سے ایک عالم اسلام کے قدور عالم، ایک عظیم قائد، عظیم سیاستدان، عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا غازی ملت غلام رسول بریلوی صاحب قبلہ جلوہ افروز ہیں اور قلم کے آدمی، تصنیف کے آدمی، تالیف کے آدمی، بڑے قداور اور بڑے محرک اور فکری ذہن رکھنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر امجد رضا امجد صاحب قبلہ، وہ بھی جلوہ افروز ہیں۔ ایک بار پورا مجمع مچل کر کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ محترم، میں نے سر نامہ کلام کی حیثیت سے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا، رب کا فرمان عالی شان، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس رسول کو رب نے بھیجا ہے ہدایت اور حق کے ساتھ کہ سارے ادیان پر مصطفیٰ کو غالب کر دیا جائے۔ ہدایت اور حق کے ساتھ ہدایت کی تفسیر جب مفسران اہل سنت بیان کرتے ہیں، چاہے وہ صاحب تفسیر معانی ہو، چاہے وہ صاحب تفسیر خازی ہو، چاہے وہ صاحب تفسیر روح المعانی ہو، چاہے وہ صاحب تفسیر سمرقندی ہو، چاہے وہ صاحب تفسیر مدارک ہو، ان سارے مفسران کرام نے بتایا ہے کہ خدا سے مراد قرآن کریم ہے۔ نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ یوں تو مصطفیٰ جان رحمت کی پوری ذات ہی معجزہ ہے، لیکن نبی کے کونین کو جو معجزہ کی شکل میں جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا ہے، اس معجزے کا نام قرآن ہے۔ قرآن مصطفیٰ کو دیا گیا ہے تاکہ سارے ادیان پر مصطفیٰ کو غالب کر دیا جائے۔ یہ مدرسہ رضائے مصطفیٰ کے سارے اساتذہ کرام، یہاں کے پڑھنے والے طلبہ، وہ لائق مبارکباد ہے کہ جنہوں نے اپنے سینے میں پورے قرآن کو محفوظ کر لیا ہے، اور اس سے بڑے لائق مبارکباد وہ ہیں کہ جن اساتذہ نے ان کے سینے میں پورے قرآن کو محفوظ کرا دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو دیکھیے تو دیکھنے کا ثواب الگ، اسے پڑھیے پڑھنے کا ثواب الگ، اسے آنکھوں سے لگائیے آنکھوں سے لگانے کا ثواب الگ، ترجمہ کیجئے تو ترجمہ کا ثواب الگ، اس کتاب کی تفسیر کیجئے تو تفسیر کرنے کا ثواب الگ، اس کتاب سے مسائل کا استخراج کیجئے تو مسائل کے استخراج و استنباط کرنے کا ثواب الگ، اس کتاب سے احکام نافذ کیجئے تو احکام نافذ کرنے کا ثواب الگ، اس کتاب کو سینے سے سٹائیے تو سٹانے کا ثواب الگ، اور اس کتاب کو سینے میں پھنسائیے تو پھنسانے کا ثواب الگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ کتاب ہے، پیغمبر اعظم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرات محترم، آج معاشرے کا مجاز کیا ہے، آج سماج کے افراد سے پوچھئے، باشندہ معاشرہ سے پوچھئے، بتاؤ معاشرے میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ بتاؤ معاشرے میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ جو مجاز ہے، اگر سماج میں کوئی ڈاکٹر ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بڑا بہتر آدمی ہے، انجینئر ہے بڑا بہتر آدمی ہے، وقت کا چودھری ہے یہ بڑا بہتر آدمی ہے، جو آئی ایس اے پی ایس اور انٹلیکچوئل گریڈ کے لوگ کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہیں گے یہ وقت کا آئی ایس ہے، وقت کا اے پی ایس ہے، وقت کا اے پی ہے، وقت کا پی ایچ ڈی ہے، وقت کا ڈاکٹر ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھئے کہ سرکار بتائیے ہم میں سب سے بہتر کون ہے تو مدینے سے آواز آ رہی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں
سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو. واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. کتاب کی جو علم ہے چاہے وہ علم، یاد رکھیے گا یہ کتاب وہ کتاب ہے جو کتاب لا ریب ہے، کتاب بے عیب ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب لاجواب ہے، اور کتاب قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو کتاب حکمت بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب دین بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب شریعت بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب عمل بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب سخن بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب سائنس بھی کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن ہماری اور آپ کی زندگی میں داخل ہو کر ہمارے لیے ہدایت کا دروازہ، ہدایت کا دروازہ یہ کتاب، ہدایت کا دروازہ یہ قرآن ہمارے لیے کھولتا ہے. بہت بڑی چیز کا نام ہے قرآن، بہت بڑی کتاب کا نام ہے قرآن. اب اس کتاب کے علم ہے، جو بھی علم ہو سارے علم کو پھیلا دیجئے، چاہے وہ علم سائنس کے ہو، وہ علم سوشل کے ہو، وہ علم اکنامکس کے ہو، وہ علم پولیٹکس کے ہو، وہ علم جغرافی کے ہو، وہ علم باٹنی کے ہو، وہ علم بایولوجی کے ہو. ان تمام علوم کا مرکب تمام علوم کا مرکب یہ قرآن کریم ہے. اب اس کتاب کے حوالے سے پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ ان الخیر، کہ یہ خیر ایک خزانہ ہے. دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ ایک لفظ خیر ہے، اگر اس خیر کو پھیلا دیجئے تو گفتگو میں اگر پیارا انداز ہے تو یہ بھی خیر ہے. آپ نے اگر معروف کاموں کی طرف اپنے آپ کو کیا تو یہ بھی خیر ہے. علم کو حاصل کیا یہ خیر ہے، نیکی کیا یہ خیر ہے، اعمال صالح کا پیکر بنا یہ خیر ہے، زندگی اور بندگی سے دنیا کو آشنا کرایا یہ خیر ہے. انسان زندگی کو ٹٹول کر اس کے ہر خط و خال میں تہذیب و تمدن کا پیغام بنایا. ان ساری چیزوں کو سمیٹ دیجئے تو ایک لفظ بنتا ہے جسے کہتے ہیں خیر. نبی کریم فرماتے ہیں ان الخیر خزائن، کہ یہ خیر ایک خزانہ ہے. آگے فرماتے ہیں وللخزائن مفتاح، اور اس خزانہ کے لیے کنجیاں ہیں، اس کے لیے چابیاں ہیں. آگے پیغمبر اعظم فرماتے ہیں فطوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر وویل لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر. نبی کونین فرماتے ہیں کہ بے شک یہ خیر خزانہ ہے اور اس خزانے کی کنجیاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اسے ہرا بھرا رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے خوشخبری سنائی ہے جس کو رب نے خیر کے لیے کنجی بنایا ہے اور شر کے لیے تالا بنایا ہے. خیر کے لیے کنجی اور شر کے لیے تالا، اور اس شخص کے لیے تباہی ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے جس کو خیر کے لیے تالا بنایا گیا ہے اور شر کے لیے چابی بنایا گیا. یہی وجہ ہے کہ یہ علماء اسلام ہے اس خزانے کے قریب، اور اس خزانے سے علم کو حاصل کرنے کا ملکہ سب کو نہیں ہوتا. یہ علماء کرام ہیں جو قرآن کھولتے ہیں، اسی قرآن سے آپ کو زندگی کے ہر مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج یہی وجہ ہے جہاں بھی شر دیکھا، برائیوں کو دیکھا، خلاف شرع دیکھا، خلاف ضابطہ دیکھا، خلاف اصول دیکھا، خلاف شریعت کو دیکھا، یہی علماء کرام ہے جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. نہ حکومت، نہ کوئی چودھری، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی ملک جہاں چل کر دیکھا یہی علماء کرام ہے جو جاری کر دیتے ہیں. ایسے میں لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں یارو جب قانون کی بات آتی ہے تو جج بولتا ہے، قانون
کی بات آتی ہے تو وکیل بولتا ہے، رکھوانے کی بات آتی ہے تو تبلیغ بولتا ہے، اور جہاں دین کے خلاف آتا ہے یہ نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے؟ نبی کونین فرماتے ہیں تعلموا العلم فإن تعلیمہ للہ، کہ لوگوں علم حاصل کرو، کہ بے شک یہ علم ہی ہے جو اللہ کی خشیت، رب کا ڈر، یہ علم ہی ہے جو پیدا کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں طلبہ عبادت ومذاکرتہ تسبیح والبحث عنہ جہاد وتعلیمہ لمن لا یعلمہ قربۃ۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے جس علم کا حاصل کرنا صدقہ ہے، جس علم میں مذاکرہ اور ڈسکس کرنا یہ تسبیح ہے، جس علم میں مسائل کے لیے عقل کو جلانا، دماغ کو کھولانا، دل کو مچلوانا، اسے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایک عالم دین کے پاس جب کوئی ایک مسئلہ آتا ہے، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، وقف کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، نماز روزے کے مسائل